اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رسوئی گیس کے بارے میں۔ ہمارے ملک میں جو کرائسس ہے، ہمارے ملک میں جو اس کی شارٹیج کی بات کی جا رہی ہے کہ رسوئی گیس ہمارے ملک میں ختم ہو گئی ہے یا ختم ہونے والی ہے۔ لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، پینک کے حالات ہیں، کرائسس ہو رہا ہے، لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں لوگوں کی صرف لائن میں لگے ایک سلنڈر کے لیے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شارٹیج کی وجہ کیا ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز، جو امریکہ اور ایران کی جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے جو بند کر دیا گیا اور شپس گیس اور تیل لے کے ہمارے ملک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یا اس کے اور پیچھے جا کر ہم دیکھیں کہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کیا حالت ہے گیس کی اور تیل کی، اور پہلے کیا حالت تھی۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میں نے غلط جانکاری دی، 47% گیس ہم امپورٹ کرتے تھے، آج 60% ہو گئی۔ 83% کچا تیل کروڈ ہم امپورٹ کرتے تھے 2014 میں، بڑھ کر 88.6% ہو گیا، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہم آتم نربھرتا کی راہ پر صحیح جا رہے ہیں۔ اور بڑی کڑوی سچائیاں میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں، ذرا سا ان کو سن لیں۔ ہم نے 2019 مئی میں جب ایران سے تیل خریدنا بند کیا امریکہ کے سینکشنز کے آدیش کی وجہ سے، اس سمے ایران ہمیں ٹرانسپورٹ اور انشورنس فری دے رہا تھا، بھارتی روپے میں تیل دے رہا تھا، 60 روپے کا کریڈٹ دے رہا تھا، اور 12% انٹرنیشنل کاسٹ سے کم کا ہمیں ریبیٹ دے رہا تھا۔ ایک اور چیز جوڑ دوں شیتل بھائی، 50 سے 60 ہزار کروڑ ایران کے پیسے روپیوں میں ہمارے بینک میں رکھے انہوں نے ہوئے تھے۔ یوکو بینک کا نام ہے یوکو بینک۔ وہ یوکو بینک ڈوبنے سے بچ گیا تھا اس پیسے سے، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں 2025 میں؟ سنیے، ہم قریب 8% ہم نے امریکہ سے خریدنا شروع کیا کروڈ، جس میں ہم پر ٹن جو ہے قریب 8 گنا زیادہ وہ ٹرانسپورٹ اور انشورنس کی کاسٹ دے رہا ہے، 8 ٹائمز۔ ایل این جی ہم نے ریکارڈ خریدی ہے اس 25 میں امریکہ سے، اور اس ریکارڈ پر اکنامک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ ہماری جو کاسٹ ہے 0.33 پر MMBTU کاسٹ لگتی ہے ٹرانسپورٹ کی اگر گلف سے آتی ہے، اور جو امریکہ سے آ رہی ہے وہ $2.6 پر MMBTU۔ میں اسے اور آسان کر دیتا ہوں شیتل بھائی آپ کی اجازت سے، خالی دیشوں سے 6 سے 7 دن لگتے ہیں جہازوں کو آنے میں، اور امریکہ سے لگیں گے 45 دن، تو سمجھ لو کہاں سے مہنگا پڑے گا۔ 55-60 دن لگ رہے ہیں۔ ہاں تو میں یہاں پر 2 پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، بہت لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے، بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اس ٹائپ کی جو جرنلزم ہے، جو سچی جو جرنلزم ہے، جو حقیقت کو بیان کرتی ہے، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس ٹائپ کے جرنلسٹ کو سنا کریں۔ اس ٹائپ کا جرنلزم ہونا بھی چاہیے، اس ٹائپ کے جرنلسٹ کو سنیں، کیونکہ یہ صحیح بات لوگوں تک اور عوام تک پہنچاتے ہیں، صحیح آنکڑے دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں اور سنیں کہ جو ہم تک حقیقت کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت پہ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو گیس کی اور تیل کی جو قلت نظر آ رہی ہے، اس کی اصل وجہ جنگ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ، اگر ہم پیچھے جائیں، آج سے 25 سے 30 سال پیچھے جائیں، تو اس کی اصل وجہ صحیح موقع کے اوپر صحیح فیصلہ نہ کرنا اور دباؤ میں آ جانا ہے۔ ہم جب اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، ہماری حکومت جب اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرتی ہے، تو وہاں پر دباؤ کے بجائے ہمیں ملک کا ہت، دیش کا ہت، عوام کے حالت، عوام کی راحت، عوام کی آسانی کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ تجارت ایسے ملک سے کرنی چاہیے، ٹریڈ ایسے ملک سے کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کے فائدے میں ہوں، ہمارے دیش کے ہت میں ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں آج سے 25-30 سال پیچھے جا کے 1994 میں ہمارے ملک اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ اور ایگریمنٹ یہ تھا کہ ایران ایک گیس پائپ لائن بچھائے گا کہ جو ایران سے لے کر پاکستان کے راستے ہوتے ہوئے ہمارے ملک تک پہنچے گی، اور اس گیس پائپ لائن کے ذریعے سے ہمارے ملک تک بہت ہی آسانی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سستی اور بہترین گیس جو ہے وہ ہمارے عوام کو، ہمارے ملک والوں کو، ہمارے دیش واسیوں کو ملے گی۔ 1994 میں یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، یہ کام زور شور سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس جو معاہدہ تھا، یہ جو ڈیل تھی، اس کا نام تھا IPI، یعنی ایران پاکستان انڈیا پیس گیس پائپ لائن۔ یہ پائپ لائن بچھنا شروع ہو گئی، لیکن اور بہت جوش و خروش کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا،
देशवासी खुश थे उस ज़माने में, जो न्यूज़ आ रही थी लोग बहुत खुश हो गए थे कि अब हमको सस्ती गैस मिलेगी, कम दामों के ऊपर गैस मिलेगी और हमारी जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर 2008 आता है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। 2008 में जब कॉन्डोलेज़ा राइस हमारे मुल्क में आती है तो आने के बाद ये प्रपोजल देती है कि यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील की जाएगी, इसके नतीजे में हमारे मुल्क में प्लांट लगेंगे और उसके ज़रिए से ये जो कमी है ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। लेकिन 2008 से लेकर 2026 हो गया, अभी इस तरह के कोई एक प्लांट हमको देखने को नहीं मिल रहा है और कोई एक नतीजा हमारे सामने नहीं आ रहा है। और तब से लेकर अब तक हमारे मुल्क में गैस थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अच्छा खासा दाम हो गया और हालत आप ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में लोग गैस की लाइनों में लगे हुए हैं। इससे हमको जो सबक मिलता है, जो नतीजा मिलता है वो ये मिलता है कि हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। एक बात, हमें अपने मुल्क, अपने देश, अपनी आवाम और अपने हित को देखना चाहिए। हमें पड़ोसियों के साथ, यानी कम से कम वो मालिक जो हमको सस्ते दामों के ऊपर हमारे मुल्क की राहत के लिए चीज़ें दे रहे हैं, उनसे ट्रेड और तिजारत करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। अब आप ज़रा सोचें, अगर उस वक्त हमने सही मौके के ऊपर सही फ़ैसला लिया होता और दबाव में आने के बाद हमने इस डील को कैंसिल न किया होता तो इस वक्त हम इस तरह के बहरान और क्राइसिस से न जूझ रहे होते। हम अपने मुल्क के लोग जो जान दे रहे हैं वो उनकी जानें न जाती। इस तरह की बहुत सी खराबियाँ जो पैदा हो रही हैं वो न पैदा होती। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी काम करें वो इस बात को ज़हन में रख के करें कि कहाँ पर हमारे मुल्क और हमारी आवाम का फ़ायदा है। दूसरी बात, अगर मुमकिन हो तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो गैस पाइपलाइन की डील थी इसको दोबारा से, इस बात को दोबारा से शुरू किया जाए और इसे दोबारा से बिछाने की कोशिश की जाए ताकि आइंदा और फ्यूचर में इस तरह का कोई क्राइसिस हमको आकर परेशान ना करे, हमको उसका सामना ना करना पड़े। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।